السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ 3 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ 3 کا جو ترجمہ ہے، سورہ 3 کی آیت کا کیا ترکیب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں، ہم تھوڑا غور سے فکر کریں گے۔ اور پہلے ربی زدنی علما پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ 3 کیا ہے؟ ایک مکئی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے حرف ایک حرف کے اوپر کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10، اور اس میں حرف ہے 105۔ تو ہم غور فکر کریں گے کہ اس کو لگاتار پڑھتے رہے تو ہماری نیکیاں بڑھتی جائے گی۔ چلو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین والزیتون وطور سینین والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے ہمیں بنانے کا، اس نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ ہم ایک اشرف المخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، ہم ایک اشرف المخلوق ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کہ ہم نے غور و فکر کیا ہے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھی بھیجا ہے اس دنیا میں۔ تو جب ہم آئے تو ہم فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ اس مخلوق کو کیوں بنایا ہے؟ یہ مخلوق تو دنگے فساد کرے گی، بٹ نہیں، ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، غور و فکر کرنا چاہیے دن رات، فکر شکر صبر پیشنس رکھنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کرنے سے ربیہ بصری رحمۃ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو ایک پرسن نے آ کے پوچھا تھا، حدیث پاک کا ہے یہ، کہ غصہ کیسے روکا جائے۔ تو ہمیں ہماری ذکر سے ہماری زبان نرم کرنی ہے، ہمیں نرمی سے معاملہ کرنا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار ایک پرسن آ کے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو، ہمیں ہمارے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، ہمارے اخلاق اچھے کرنا ہے۔ ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے، ہمارا عقیدہ اچھا رہے گا تو ہمارا سب معمول، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ سب قبول ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے دیکھتے ہیں اللہ کیا بولتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہمارا پرپس ہم نہیں سمجھیں گے، اس میں کچھ چیزیں کی قسمیں کھا رہے اللہ تعالیٰ، تو ہم جانوروں سے، اگر ہم ہمارے اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پورا نہیں کریں گے، ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے، تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ ایون جانور جو ہوتے ہیں، کیا آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ جانور ہمیشہ ایسے جھکے ہوئے رہتے ہیں، اللہ نے انہیں ایسے ہی بنایا ہے، اور ہم انسان کے ہم کو فلیکسیبلٹی دیا ہے اللہ نے، ہم ہاتھ پیر ہلا سکتے ہیں۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یہ انسان اللہ کو سجدے میں بندہ بہت پسند ہے، تو ہمیں بھی غور فکر کرنا چاہیے۔ ایون جانور لوگ بھی تسبیحات ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ہم کیا، جانوروں سے بھی بدتر۔ اور اللہ اس میں کچھ چیزوں کی قسمیں بھی کھا رہے اس آیت میں۔ جب بھی آیت والتین والزیتون وہ سے شروع ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں کہ آپ اما پارہ میں دیکھیں کہ ورس سے اور کتنی آیتیں شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کس کس آیتیں میں قسم کھا رہے ہیں اور ہمیں بتائیے گا ضرور. اوکے، we'll start then. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی قسمیں جو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں اس چیزوں کی، کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ والتینی والزیتون. کیا ہوتا ہے والتینی؟ آلوس اینڈ فگس. زیتون، آلوس، والتینی، فگس. تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کچھ خراب کام کرے اس دنیا میں. وہ زیتون اور آلوس کے بارے میں بتا رہے ہیں. بٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے. اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں ہمارا حشر کہاں ہوگا؟ جہنم میں. آلوس اور فگس کیا ہوتا تھا؟ آلوس اور فگس کا قسم کیوں کھایا اللہ نے؟ تو آلوس اور فگس بہت فیمس تھے. جیسے عرب میں عربی لوگ فیمس رکھے تھے آلوس کو. وہاں پہ فلسطینی جگہ پہ بھی بہت آلوس کی گروتھ اور ویجیٹیشن ہوتی تھی. فلسطین میں تو 2 پہاڑ کا نام بھی ہے، زیتون اور 3 فگس. اور جبھی ایک بار مدینے میں فیمن آیا تھا، کھانے پینے کی تنگی تھی، تبھی بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ زیتون میں پاؤ ڈبا کر کھاتے تھے. ٹھیک ہے، آلوس آئل ہوتا ہے، اس میں پاؤ ڈبا کر کھاتے تھے. جیسے ممبئی میں وڑا پاؤ فیمس ہے، دلی میں چاٹ. ایسے عرب کنٹری کا فیمس آلیو آئل ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آلیو کی بہت تعریف کی ہے، بہت فائدہ مند ہے. انہوں نے بولا ہے کہ اسے کھایا بھی جائے اور بدن پہ لگایا بھی جائے. ابھی اس کے آس پاس کے علاقے میں کون سے نبی آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ آئے تھے؟ بیت الحم میں. اٹ از آلسو نون ایز بیت لحم، فلسطین. بیت لحم بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ نبوت دی گئی تھی اور آیت نازل ہوئی تھی اسی آس پاس فلسطین کے علاقے کی. وطور سینی، قسم ہے وادی سینائی کی. دوسری قسم کیا کھا رہے؟ وادی سینائی کی. مقتن مبارکن، اسے مقتن مبارکن بھی کہتے ہیں. ہم اسے بہت قرآن میں وادی سینائی کی بہت الگ الگ نام ہم سنتے آ رہے. تو جب ہم وادی سینائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا دھیان آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. وادی سینائی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے بات کیے تھے اور ان کو اسی جگہ پہ توریت ملی تھی. وہی طور اور اس بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے سب چیز بتایا. اور جو ایک کافر لوگ تھے عرب کے، وہ بہت چونک گئے تھے کہ یہ سب باتیں ان کو کیسے پتہ ہے. جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے بتاتے یہ سب بات تو چونک جاتے تھے کہ یہ سب باتیں انہیں کیسے پتہ کہ توریت ملی تھی وہاں پہ. اب جو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ریجن تھا وہاں پہ تو ہیبرو بادشاہی بولتے تھے. عرب لوگ کو یہ سب چیز نہیں پتہ تھا، عرب لوگ کو تو یہ سب نہیں جانا تھا. جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں بتاتے تھے وہاں کا تو وہ لوگ چونک جاتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. He doesn't have that proper schooling. انہوں نے پڑھائی نہیں کی تھی اور اس ٹائم پر اتنا پڑھائی نہیں کرتے تھے. تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں کس نے بتایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انہوں نے وہی سینڈ کی، وہی کے ذریعے سے ان کو سب پتہ چلا کہ یہ دین انہوں نے پھر پھیلایا قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی باتیں کر کے. وبلد امین، تھرڈ قسم
کیا کھائی ہے؟ مکہ کی۔ مکہ اس زمانے میں بہت ہی، آج بھی جب ہم جاتے ہیں مکہ میں تو ہمیں کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، ایک دم دل میں سکون آ جاتا ہے جب ہم قدم رکھتے ہیں مکہ میں۔ ویسے ہی مکہ بہت امن والا شہر تھا، اللہ نے اس کی بہت حفاظت کی ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی ہے نا، میرے اللہ مکہ سٹی کو سیکیور رکھ اور مجھے اور میرے بچے کو بت پرستی سے بچانا، سورہ ابراہیم میں یہ ہے۔ اور وبلد امین، ورڈ امین comes from امانہ، ٹھیک ہے۔ یہاں سینکٹیٹی کی بات کری جا رہی ہے کہ جگہ رولس ریگولیشن آر فالوڈ نو میٹر عربز یوز ٹو فائٹ۔ پہلے یہ عرب جو تھے وہ بہت فائٹس بھی کرتے تھے، بٹ جو یہ مکہ کا علاقہ تھا اس جگہ پہ وہ لوگ فائٹ کبھی نہیں کرتے تھے، وائلنٹ کبھی نہیں ہوتے تھے۔ کوئی بھی قبیلہ اس طرح سے گزرتا تھا تو کبھی وہ لوگ چوری بھی نہیں کرتے تھے، اتنا وہ لوگ اس جگہ کو مانتے تھے۔ اور عرب لوگ جو تھے اگر ان کے باپ دادا کا کوئی قاتل بھی آ جائے اس جگہ پہ تو وہ کبھی بھی ریونج یا ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے اس جگہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس بات کا سورہ قریش میں بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ اس طرف سے گزرتا تھا تو چوری بھی نہیں کرتے تھے، کوئی چوری کوئی ڈکیتی کچھ نہیں کرتے تھے، ادھر امن شانتی سے وہ جگہ مکہ میں سب کام ہوتا تھا۔ بھی دیکھتے ہیں ہم کیا کیا قسمیں اللہ کھا رہے ہیں اس آیتوں میں، 3 آیتوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی، پہلے ہم نبی کی دیکھتے رہے، نبی کی کیسے 4 نبیوں کی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ ٹائم کے لیے فلسطین کے ایریا میں بھی آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے تو ہمارے توجہ آگے کیا ہونے والا ہے اس کے لیے کرتے ہیں، جیسے ہم انٹروسٹیو ہو جاتے کہ اللہ نے قسم کس لیے کھائی، ہم آگے ایک دم اٹینشن دیتے۔ اللہ تعالیٰ 3 جگہ 4 نبی کی قسم کھا رہے، وہی آئی ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں فیکس اور آلس کی امپورٹنس۔ فیکس اور آلس کیا ہوتے؟ زیتون اور انجیر جو ہوتے ہیں اس کی ہمیں بڑائی اللہ نے بتائی ہے، اس کی قسمیں کھائی ہے اللہ نے۔ اور یہاں پہ ہم 3 بڑے مذہب بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ٹائم پہ کون سے بڑے بڑے مذہب ہیں ہمارے دنیا میں؟ ایک ہے اسلام، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم پہ جو ہوا تھا بائبل کا، کرسچن لوگ کا کرسچینٹی، وہ سب سے 2nd نمبر 3rd نمبر پہ ہے ابھی۔ اور ہم اور کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے؟ جیوز لوگ کا، ٹھیک ہے۔ 3 مذہبوں کا بھی نام آیا ہے، یہ 4 چیزوں کی قسم اب اللہ بتائیں گے، انہیں قسم کھائے۔ پھر یہ آیت 4، لقد بلا شبہ یقیناً ہمیں پیدا کیا، خلقنا الانسان انسان کو، فی حسن تقویم بہترین بنایا انسان کو، لقد بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا، خلقنا الانسان کو، انسانوں کو، فی احسن التقویم بہترین بنایا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم انسان کو ان دا بیسٹ فارم مطلب جیسے ہم کیسے ہے، ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے پیر ہے، ہماری آئیز ہے، ہمارا نوز ہے، ہمارا لپس ہے،
کیسے ہمیں بیسٹ فارم ایک دم یونیک وے میں اللہ نے ہمیں بنایا. ہر کسی کا چہرہ تو سیم نہیں ہے. ہر کسی کو کتنا الگ اللہ نے کتنے اچھی اچھی خوبیاں ڈالی ہمارے اس میں جسم میں. ہماری آئیز ہے, اگر ہمارا ناک ادھر رہتا اور منہ ادھر ڈال دیتے تو کیسا ہوتا. اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے ہمیں, کتنا سیمیٹریکل ہے ہمارا فیس. ہر چیز کا, ہمارے ہینڈس کا, ہمارے پیر کا, سب کا کتنا امپورٹنس ہے. سب سے کتنا اچھے سے ہم کام کر سکتے. اگر ایک بھی چیز خراب ہو گئی تو کتنا ہمیں تکلیف ہوگی. تو اللہ نے ہر چیز کتنا سوچ سمجھ کے کتنا امپورٹنس سے ہماری بنائی ہے. انسان اللہ کی سب سے سپیریئر مخلوق ہے. ان دا سینس ہمیں اپنے آپ سے ہمیشہ پیار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتنی خوبصورت مخلوق ہے. ہمیں اللہ نے بال دیے, ہمارے کان ہیں, ہماری ناک ہے, سب چیز اللہ نے کتنا بہترین بنایا ہمیں. کبھی بھی ہمیں یہ ناشکری نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے تھا, مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا, مجھے پتلا ہونا چاہیے تھا, مجھے موٹا ہونا چاہیے تھا, میرے ہونٹ ذرا گلابی ہوتے تو اچھا رہتا, میری آنکھ خوبصورت ہوتی تو میری اچھا رہتا. نہیں, اللہ نے جیسا بنایا ویسا الحمدللہ 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 ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا شکر, اور اللہ کو شکر کرنا والا بندہ بہت پسند ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ کیا بول رہے ہیں. ہم آس پاس بھی تو اللہ تعالیٰ کی کرشمے دیکھ سکتے. یہ جو اتنا بڑا یونیورس ہے, یہ جو ارتھ ہے, اس کے سورج ہے, جیسے سورج نکل رہا ہے, جیسے سورج ڈل رہا ہے, کیسا سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ سورج اٹھتے ہی ہم جاگ جاتے, سورج ڈلتے ہی ہم اپنے بستر پہ آنا کوشش کرتے. رات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نہیں بنائی, ہم آرام کرنے کے لیے, ہمیں سونے کے لیے. کیسا سسٹم بنایا اللہ نے پورا. دن سے رات, رات سے دن کیسے جا رہے دن آج کل, ویسے ہی جیسے پکشی اڑ رہے ہیں آسمان میں. اتنا بڑا آسمان ہے, بنا کوئی پکڑ کے اللہ نے اسے سسپینڈڈ رکھا ہے اسے آسمان کو. کیا آسمان گر رہا ہے ہمارے اوپر؟ نہیں. ہماری سانس چل رہی ہے, جیسے ہم سانس لے رہے, ہمارے پھیپھڑے میں جا رہا ہے, ہم ایک دوسرے کی آواز بھی جو سن رہے, وہ بھی ایک اللہ کا کرشمہ ہے. ایک ردم ہے جو جا رہا ہے, ایک موشن ہے جو جا رہا ہے. کہ میری اگر اللہ ہوا بند کر دیا, ہم ہوا سے ہی تو سانس لے رہے, اگر اللہ ہوا بند کر دی تو کیا ہوگا. کتنا ماشاءاللہ کتنا اچھا سسٹم بنایا اللہ نے. دیکھیے جیسے گائے ہوتی ہے, وہ ہمیں اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ پیشاب بھی نکلتا ہے, دودھ بھی نکلتا ہے. تو وہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اللہ نے وہ ہمارے لیے حلال کی ہے, دودھ. اور جو گندی بری چیز ہوتی ہے, جیسے کچھ لوگ گائے کا گوبر بھی یوز کرتے, پاخانہ پیشاب بھی یوز کرتے, تو وہ ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. اللہ نہیں چاہتا ہمارا کوئی بری چیز ہمارے باڈی میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ صاف ہمارے دین میں اللہ نے ڈال دیے کہ ہمارے لیے کس چیزوں کو کھانا ضروری ہے, اچھا ہے, فائدہ مند ہے, اور کس چیز کو حرام کر دیا گیا ہے جو بالکل فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے. جیسے بارش ہو رہی ہے, جیسے بادل گرج رہے, بارش ہو رہی ہے, ٹھنڈک آ رہی ہے. کیا ہم لوگ کو ایک دم گرم موسم اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا. تو بارش سے ہمارا دن کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بارش کرتے ہیں, ٹھنڈی لاتے اور گرمی بھی لاتے. سب ضروری ہماری فصلوں کو اگنے کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے بہت ضروری ہے سب. اللہ نے سب چیز ہماری انسانوں کے بینیفٹ کے لیے بنائی ہے. جب فصلیں آئیں گی تو ہم اناج کھائیں گے, ہمارے سب ماں باپ بھائی بہن سب کھائیں گے کریں گے, ہماری مخلوق کھائیں گی, ہماری امت کھائے گی, ہماری اللہ کی مخلوق ہی کھائے گی.
امت کھائی ہے اللہ کے ساری. عصمت التقویم. اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے انسان کو بنایا، جب وہ اللہ انسان کو بنا رہا تھا تو کیا کہتا ہے فرشتوں سے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹل اور اینیملز لوگ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں، ایسے جھکے ہوئے رہتے ہیں. کیا وہ لوگ ایسے سیدھے کھڑے ہو سکتے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے. ہمیں اللہ نے ایسے ایرکٹ بنایا ہے، سیدھا ایک دم. جب ہم نماز میں نیچے جھکتے، اپنا ادب ایک دم کرتے، اللہ کے توجہ کرتے نماز میں، تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میری بندی، میرا بندہ یہ سب کام کر رہے ہیں. اللہ کو بہت سکون آتا ہے. اللہ کہتے ہیں اے انسان، میں نے بڑے پیار سے تجھے بنایا ہے، بڑے چاؤ سے پیدا کیا ہے، بہترین ساتھ دی ہے. دنیا سے